جب کسی کو کینسر کی تشخیص ہوتی ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی جنگ شروع ہو جاتی ہے، لیکن اسی جنگ کے دوران ایک اور پوشیدہ دشمن بھی ہوتا ہے، ایک ایسا خطرہ جس پر اکثر بات نہیں ہوتی، اور اس کا نام ہے پلمونری ایمبولزم۔ آج کی اس گفتگو میں ہم اسی اہم تعلق کو سمجھیں گے کہ کینسر اور خون کے ان خطرناک لوتھڑوں کے بیچ آخر کیا رشتہ ہے، اور یہ جاننا اتنا ضروری کیوں ہے۔ تو اس گفتگو میں ہم 5 اہم چیزوں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ پلمونری ایمبولزم آخر ہے کیا؟ پھر دیکھیں گے کہ کینسر سے اس کا کیا تعلق ہے۔ اس کو مزید سمجھنے کے لیے ہم ریکٹل کینسر کے ایک کیس کا جائزہ لیں گے۔ اس کے بعد ایمبولزم اور ایڈیما کے درمیان فرق واضح کریں گے، جو اکثر لوگوں کو کنفیوز کرتا ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم بات کہ اس کی علامات کیا ہیں اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے۔ تو چلیے بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پلمونری ایمبولزم کا مطلب کیا ہے اور کیسے خون کا ایک معمولی سا لوتھڑا ایک جان لیوا سفر پر نکل سکتا ہے۔ اگر بالکل آسان زبان میں سمجھے تو پلمونری ایمبولزم کا مطلب ہے پھیپھڑوں تک خون پہنچانے والی کسی شریان میں اچانک بلاکیج آ جانا۔ جب یہ بلاکیج ہوتی ہے تو خون کا بہاؤ رک جاتا ہے، جس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ جسم کے اہم حصوں کو آکسیجن نہیں مل پاتی، اور یہی چیز اسے ایک انتہائی خطرناک اور فوری طبی ایمرجنسی بنا دیتی ہے۔ تو یہ پورا پروسیس ہوتا کیسے ہے؟ اس کی کہانی 3 مراحلوں میں ہے۔ سب سے پہلے عام طور پر ٹانگ کی کسی گہری رگ میں خون جمنا شروع ہو جاتا ہے، جسے ہم DVT کہتے ہیں۔ پھر اس لوتھڑے کا ایک چھوٹا سا حصہ ٹوٹ کر خون کے بہاؤ میں شامل ہو جاتا ہے اور سفر شروع کر دیتا ہے۔ آخر میں یہ لوتھڑا دل سے ہوتا ہوا سیدھا پھیپھڑوں میں پہنچتا ہے اور وہاں کی کسی شریان میں پھل جاتا ہے، جس سے یہ بلاکیج ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں اس اصل سوال پر جو اس پوری گفتگو کی بنیاد ہے۔ آخر کینسر کا ان خطرناک خون کے لوتھڑوں سے کیا تعلق ہے؟ اور یہاں ایک ایسی حقیقت سامنے آتی ہے جو واقعی حیران کن ہے۔ کینسر کے مریضوں میں خون کے لوتھڑے بننے کا خطرہ کسی بھی عام شخص کے مقابلے میں 4 سے 6 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی معمولی اضافہ نہیں، یہ ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے۔ اور یہ خطرہ کتنا سنگین ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ کینسر کے مریضوں میں خود بیماری کے بعد موت کی جو دوسری سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی خون کے لوتھڑے ہیں۔ اور یہ رسک ہر کینسر کے مریض کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے کینسر کا سٹیج بڑھتا ہے، یہ خطرہ بھی ڈرامائی طور پر بڑھتا جاتا ہے۔ شروع کے سٹیج میں یہ خطرہ تقریباً 3 گنا ہوتا ہے، سٹیج 3 میں یہ 7.5 گنا ہو جاتا ہے، اور سٹیج 4 یعنی جب کینسر جسم میں پھیل چکا ہو تو یہ خطرہ 17 گنا سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ اعداد و شمار واقعی تشویشناک ہیں۔ چلیں اس کو مزید بہتر سمجھنے کے لیے ایک خاص مثال دیکھتے ہیں۔ ریکٹل کینسر ایک ایسا کیس ہے جہاں بہت سے رسک فیکٹرز ایک ساتھ مل کر ایک بہت خطرناک صورتحال پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ ایک حقیقی کیس کا خلاصہ ہے۔ ایک 44 سالہ خاتون جنہیں ریکٹل کینسر تھا، آپریشن کے صرف 6 دن بعد انہیں اچانک سانس لینے میں شدید دشواری ہوئی۔ جب ان کا CT اسکین کیا گیا تو پتہ چلا کہ ان کے پھیپھڑوں کی ایک شریان میں خون کا لوتھڑا پھنسا ہوا ہے۔ یہ کیس ہمیں بتاتا ہے کہ ریکٹل کینسر کے مریضوں کو کس قسم کے شدید خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ تو ریکٹل کینسر کے مریضوں کو تہرے خطرے کا سامنا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی 3 اہم وجوہات ہیں۔ پہلی، خود کینسر کا ٹیومر خون کو گاڑھا کر دیتا ہے۔ دوسری، کیمو تھراپی اور ریڈیشن جیسے علاج خون جمنے کے خطرے کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اور تیسری وجہ سرجری ہے، جس کے دوران لمبے وقت تک ایک ہی پوزیشن میں رہنے سے ٹانگوں میں خون جم سکتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بہت عام غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ 2 نام ہیں، پلمونری ایمبولزم اور پلمونری ایڈیما۔ سننے میں ایک جیسے لگتے ہیں، علامات بھی ملتی جلتی ہیں، لیکن ان میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ پلمونری ایمبولزم کو یوں سمجھیں جیسے ایک پائپ میں کوئی چیز پھنس گئی ہے اور بلاکیج ہو گئی ہے، جبکہ پلمونری ایڈیما ایسا ہے جیسے پائپ لیک کر رہا ہے اور پھیپھڑوں میں پانی بھر گیا ہے، جس کی وجہ اکثر دل کی کمزوری ہوتی ہے۔ چونکہ وجوہات بالکل مختلف ہیں، اس لیے ان کے علاج بھی ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں۔ تو اتنی سنگین صورتحال میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اسے پہچانا کیسے جائے اور اس کا علاج کیا ہے، کیونکہ وقت پر تشخیص ہی زندگی بچا سکتی ہے۔ تو وہ کون سی وارننگ سائنز ہیں، وہ کون سی علامتیں ہیں جنہیں بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے؟
یہ وہ اہم علامات ہیں: اچانک سانس پھولنا، سینے میں شدید درد جو گہری سانس لینے پر اور بڑھ جائے، کھانسی، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، اور خاص طور پر ٹانگ میں درد یا سوجن۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ علامات اکثر اچانک ہی ظاہر ہوتی ہیں۔ اور یہاں سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ یہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے۔ اگر کسی کو بھی یہ علامات محسوس ہوں تو ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر فوری طور پر طبی مدد لینی چاہیے، کیونکہ اس میں انتظار کی کوئی گنجائش نہیں۔ علاج کا طریقہ کار عام طور پر بالکل واضح ہے۔ سب سے پہلے سی ٹی اسکین جیسے ٹیسٹ سے تشخیص کو کنفرم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فوراً خون پتلا کرنے والی دوائیں شروع کی جاتی ہیں۔ یہ دوائیں نئے لوتھڑے بننے سے روکتی ہیں اور جسم کو وقت دیتی ہیں کہ وہ خود اس خطرناک لوتھڑے کو ختم کر دے۔ اور یہاں ایک بہت ہی امید افزا بات ہے، اگر تشخیص اور علاج وقت پر ہو جائے تو 90% سے زیادہ مریض اس جان لیوا حالت سے بچ جاتے ہیں۔ یہ اس بات کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے کہ علامات کو پہچاننا اور فوری ایکشن لینا کتنا ضروری ہے۔ علاج کی کامیابی کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنی دوائیں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق باقاعدگی سے لیتے ہیں، ان میں سے 10% سے بھی کم لوگوں کو یہ مسئلہ دوبارہ ہوتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے: کینسر کے مریضوں میں آدھے سے زیادہ خون کے لوتھڑے روٹین سکینز کے دوران اتفاقاً پائے جاتے ہیں۔ یہ اس مسئلے کی پوشیدہ نوعیت کو ظاہر کرتا ہے اور اس بات پر زور دیتا ہے کہ کینسر کی دیکھ بھال میں ہر وقت چوکنا رہنا کتنا ضروری ہے۔ شاید یہ اتفاقی دریافتیں محض اتفاق نہیں بلکہ زندگیاں بچانے والے اہم اشارے ہیں۔